کہ آپ ہمیں اپنے لائن بننے کی رودات سنائیے، یعنی آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ تو میں فرسٹ ٹائم جو لائنز کا ذکر سنا یہ میں نے 95 کی بات ہے۔ لیڈر ہیں سیالکوٹ سے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ 305 and 2 کے جی لائن طاہر مجید کپور صاحب۔ سر کس چیز نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے جوائن کر لیا لائنزم کو؟ اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے بڑی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو سروس ہے وہ جب اس فیلڈ میں ایک بار آ جاتا ہے نا تو وہ پھر کنٹینیو اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ بہت سے عہدوں پہ بھی فائز رہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ عہدوں پہ رہنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کسی کے بھی لیے آپ کے خیال میں ایک لائن بننا کس طرح ممکن ہے؟ لائن بننے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے، جو سب سے ضروری بات ہے کام ہے وہ انسان کے دل میں نا درد دل انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ Assalamu alaikum everyone. This is your host Lion Dr. Neelam Nisar with your favorite program Lion to Lions. جی جناب، آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک بہت ہی معزز مہمان اور لائن سے جن کا نام ہے عاشق علی باجوہ صاحب۔ عاشق علی باجوہ صاحب ڈسٹرکٹ گورنر ہیں ڈسٹرکٹ 305 and 2 کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنے لائن بننے کی رودات سنائیے، یعنی آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ یو ویلکم۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، تھوڑی مصروفیت آج کل اس طرح کی ہے تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل سر، تھینک یو ویری مچ۔ باقی جو لائنز کی آپ نے بات کی تو میں فرسٹ ٹائم جو لائنز کا ذکر سنا یہ میں نے 95 کی بات ہے۔ میں کراچی میں اپنے بزنس کے سلسلے میں کراچی میں تھا۔ 1995 اوکے۔ تو 1995 میں کراچی میں تھا، آفس تھا میرا فریٹ فارورڈنگ کا۔ تو وہاں میں نے لائنز کا ایک دوست کے ساتھ وہاں پہ فنکشن اٹینڈ کیا۔ جو پہلا فنکشن تھا لائنز کا میرا وہ کراچی میریٹ میں 1995 کی بات ہے۔ واہ۔ اس کے بعد میں جوائن نہ کر سکا کچھ مصروفیت کی وجہ سے، چونکہ میں کراچی میں تھا تو سیٹ اپ چونکہ انیشیل تھا بزنس کا تو ٹائم اتنا نہیں نکال سکا۔ اس کے بعد پھر میں سیالکوٹ شفٹ ہو گیا، فیملی ساری میری ادھر ہی تھی۔ 1997 میں میری شادی ہوئی اور میں ادھر پھر شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر چلتا رہا تو 2003 کی بات ہے جی۔ جو ہمارے لیڈر ہیں سیالکوٹ سے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ 305 and 2 کے جی لائن طاہر مجید کپور صاحب، جی PCC طاہر مجید کپور صاحب، تو ان کی فرسٹ انسٹالیشن تھی۔ ٹھیک۔ تو ان کی انسٹالیشن پہ جو ہے مجھے موقع ملا تو میرے دوست ہیں محمد سید رانا صاحب جی، انہوں نے بیسیکلی مجھے بتایا کہ یار اس طرح فنکشن آ رہا ہے انسٹالیشن کا، تو وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم سیالکوٹ میں اٹینڈ کیا اور وہ فنکشن جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ میرا لائف چینج تھا لائنزم کی طرف۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تب یعنی کہ 2003 میں نے یہ جوائن کیا۔ سر کس چیز نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے جوائن کر لیا لائنزم کو؟ اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے بڑی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو سروس ہے، تو جو سروس ہے وہ ایسا کام ہے کہ جو بھی انسان تھوڑا سا بھی اپنے دل میں درد رکھتا ہے انسانیت کا، وہ جب اس فیلڈ میں ایک بار آ جاتا ہے نا تو وہ پھر کنٹینیو اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور دوسرا جو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے سوشلزم، کیونکہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ کا سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائن میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور بہت سٹرانگ کرتا ہے اس ریلیشن شپ کو۔ جی سر، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں بہت سال ہو گئے ماشاءاللہ سے، آپ ایک سینئر لائن ہیں تو آپ بہت سے عہدوں پہ بھی فائز رہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ عہدوں پہ رہنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میم اگر عہدوں کو دیکھیں ہم تو میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ کام تو جب لائن بن گئے تو کام کرنا ہی ہے، کام کرتے رہے ہم۔ اور اصل جو کام ہے جو اگر عہدوں کے لحاظ سے دیکھیں تو میں نے ویسے تو
क्लब के सारे के क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के जोन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, माशाल्लाह, रीजन चेयरपर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पोर्टफोलियो थे उन सब पे काम किया। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूँ कि एक सीरियस लाइनिज़म की तरफ जी, तो उसमें एक नया मोड़ आया 2015-16 में, ओके, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सियालकोट से जी, लाइन शफकत चौधरी साहब गवर्नर बने, ठीक, तो उनकी टीम में मैं एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने ज्वाइन किया। ऑलराइट, तो वो भी मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट की लीडरशिप की मोहब्बत है। जी, तो मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन उनकी मोहब्बत है या उन्होंने मेरे में कुछ थोड़ी बहुत को खूबी देखी, तो उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो दिया कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो ये 2015-16 की बात है। वो मेरा ये समझ लें कि सीरियस लाइनिज़म जो है उसकी तरफ पहला कदम था। जी, थैंक यू सर। ये बताइए कि किसी के भी लिए आपके ख्याल में एक लाइन बनना किस तरह मुमकिन है? लाइन बनने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले बात की है, जो सबसे ज़रूरी बात है, काम है, वो इंसान के दिल में ना दर्द दिल इंसानियत के लिए होना चाहिए। तो वैसे तो बीइंग ए मुस्लिम, हर मुसलमान जो है वो बाई बर्थ ही लाइन है जी, क्योंकि हमारा मज़हब हमारे घर से स्टार्ट करें तो यही हमें सिखाता है कि भाई हमने इंसानियत के लिए काम करना है। बहुत खूबसूरत बात सर, वाकई तो हकीकत। उसको देखते हुए जब जो है ना, अगर जिस बंदे में, मेरे ख्याल में तो ये खूबी हर बंदे में पाई जाती है जी, लेकिन सिर्फ बात होती है एक मोटिवेशन की। तो अगर उसको कोई मोटिवेटर मिल जाता है, कोई लाइंस की कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट वो अटेंड कर लेता है, तो मैं ये समझता हूँ अगर वो 1 या 2 प्रोजेक्ट अटेंड कर ले या 1-2 मीटिंग्स अटेंड कर ले, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस तरफ आ जाता है कि मैं लाइन बनना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि मेरे पूछने का मकसद ये था कि आपको क्या लगता है कि लाइन बने और इसमें आ गए, लाइनिज़म में, सर्विस में आ गए, तो हर कोई ही तरक्की कर सकता है, इस तरह के किसी भी ओहदे पे पहुंच सकता है? ये कोई ख़ास आप समझते हैं कि कोई सलाहियत होनी चाहिए इस तरह की जो कि तरक्की में मददगार होती है आपकी? देखिए, तरक्की करने के लिए लाइनिज़म के हवाले से तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो जो तरक्की के लिए होती है, मैं ये समझता हूँ कि इंसान तो वैसे हर वक्त खुद नुमाइशी के चक्कर में रहता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आपको अच्छा पोर्टफोलियो मिलता है या आपको कहीं इज़्ज़त मिलती है, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो अल्लाह ताला की देन होती है। बेशक, ये उसका करम होता है कि वो आपको नवाजता है अपने करम से और लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। तो लाइनिज़म में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाइनिज़म में अगर किसी ने आगे आना है, कोई इज़्ज़त पाना चाहता है, तो वो उसके लिए एक ही काम ज़रूरी है, वही सर्व, जो मोटो है हमारा लाइन्स का। और जो सर्विस करेगा ना, वो उसको एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि आगे बढ़ने से वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक बंदे की अंदरूनी सेटिस्फेक्शन भी होती है। और जब काम करते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है, अब आप भी 2-3 साल से लाइन है, तो इसमें पैसे तो मिलते कोई नहीं है जी, ऐसे किसी से कुछ कोई फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो है नहीं है, टाइम भी अपना देना है जी, बल्कि खुद से ही आपको कंट्रीब्यूट करना, और पैसे भी आपने लगाने हैं। तो वो वही बंदा लगा सकता है जिसके दिल में ये चीज़ सर्विस की बैठ जाए, और जो खिदमत का जज्बा दिल में बैठ जाए और वो इस काम पे आ जाए, फिर उसको एक कामयाब लाइन और एक कामयाब लीडर बनने से मेरे ख्याल में कोई नहीं रोक सकता। जी सर, बहुत शुक्रिया। हमें जो आपके बारे में मालूमात है, हमें ये पता है कि आप माशाल्लाह एक बहुत ही कामयाब कारोबारी आदमी भी हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी ज़रूर कि आप माशाल्लाह से कारोबार को भी हैंडल करते हैं और लाइनिज़म को भी देखते हैं, घर है माशाल्लाह, फैमिली में भी मैंने आपको देखा एक सरबराह की हैसियत से माशाल्लाह बहुत ही फ़ाल हैं आप। तो ये बताइए कि मैनेज किस तरह करते हैं आप ये सारा कुछ एक साथ? देखिए मैम, ये बात आपने सही कही है। अगर हम देखें कि मैनेज का, वैसे तो लाइनिज़म एक ऐसा अदारा है कि जिसमें जिस तरह हमने बात की कि ये सिर्फ सर्विस की बात नहीं करता, ये एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ स्कूलिंग सेमिनार्स होते हैं जी, जो RLI है, ALLI है, इस तरह के। अभी भी RLI होने जा रही है हमारी, ये तकरीबन अप्रैल में जी। तो वो टाइम की मैनेजमेंट बताते हैं कि भाई आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, बिज़नेस को कैसे देना है, लाइंस को कैसे देना है और फैमिली को कैसे देना है। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा मैनेजर नहीं समझता,
لیکن اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری فیملی کی، میرے بھائیوں کی سپورٹ ہے کہ جو میں اس میں اگر زیادہ سے زیادہ ٹائم دے پاتا ہوں لائنزم کو، تو اس میں ان کی سپورٹ ہے کہ بزنس جو ہیں وہ بھائی دیکھ رہے ہیں، اور جو فیملی کے معاملات ہیں وہ فیملی دیکھ رہی ہے. مجھے تقریباً اس سال کے لیے انہوں نے ٹوٹلی اسپیئر کیا ہوا ہے کہ آپ فری کر دیا ہے کہ لائنزم کو دیکھیں. سر یہ بتائیے کہ آپ لائنزم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سے ڈسٹرکٹ گورنر ہیں آپ، اور اس ریجن میں اسپیشلی جو ہماری ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ لائنزم کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے لائنزم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. ابھی بھی ہم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہمارا ڈسٹرکٹ 305 and 2 ہے ماشاءاللہ. اور میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے، کیونکہ جو آنے والے گورنر ہیں لائن فیضان مجید کپور صاحب، جی ماشاءاللہ سے، وہ فرسٹ وائس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں. انشاءاللہ 1 جولائی سے وہ ڈسٹرکٹ گورنر ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ بہت ایکٹیو لائن ہے جی. ایسے ان کی تو لائف ہی بہت ایکٹیو گزری ہے. جب سے میں 2003 سے آیا ہوں، وہ میرے سے پہلے سے لائن ہے، ٹھیک، اور ان کی لائف اتنی ایکٹیو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے سالوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، آنے والے سالوں میں 1 سال میں وہ اتنا کام کر جائیں گے اور اس کو اتنا سپیڈ اپ کر جائیں گے لائنزم کو کہ بہت سالوں تک جو ہے وہ پھر وہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی گاڑی کو ایک زور سے دھکا لگا دینا تو وہ پھر بہت دور تک خود بخود چلتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ اگلے سال میں فیضان صاحب جو آ رہے ہیں وہ ایسا دھکا لگا کے جائیں گے ہماری لائنزم کو کہ بہت دیر تک انشاءاللہ وہ کنٹینیو چلے گا. ماشاءاللہ سے سر آپ کو بھی میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہیں آپ، اور اسی طرح فیضان کپور صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ یہ فل آف انرجی اور پیشن. تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا فیوچر جو ہے بہت ہی تابناک دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک مجھے یہ بات بتائیے کہ جس طرح ہر چیز ایڈوانس ہو رہی ہے تو لائنزم میں بھی کوئی جدت لے کے آ رہے ہیں آپ؟ لائنزم میں جس طرح آپ نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھیں تو آئی ٹی کے حوالے سے ہر وقت بہت کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو رہی ہے اور اس چیز کو وہ بہت ہر روز اس میں چینجنگ کر رہے ہیں. اور جس طرح پہلے صرف مائی ایل سی آئی ہوتا تھا، پھر انہوں نے اس کو چینج کر کے مائی ایل سی آئی کو علیحدہ کیا اور مائی لائن ساتھ میں لے کے آئے. تو نیکسٹ ایئر سے اس کو مزید چینج کر کے ریفائن کر کے اس کو چینج کر رہے ہیں. اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اگلے سال میں آپ بہت سی چینجنگ دیکھیں گی لائنزم میں، اور آپ بہت سی نئی ٹیکنالوجی سے متعارف ہوں گی انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ سر. مجھے ابھی کچھ پتہ چلا تھا سینٹرلائز کر رہے ہیں اس کو، تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کے کیا پلانس ہیں اس حوالے سے. اب سر آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے، میرے جیسے جو ابھی جو ہیں وہ اتنے تجربہ کار لائن نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے. میرا ہر لائن کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آگے بڑھیں، سروس کریں، اور یہ صرف اور صرف اپنے دل میں اپنا ٹارگٹ آپ یہ رکھیں گے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور مین ٹارگٹ اپنا آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے. باقی ایوارڈ یا ریوارڈ دنیا کے وہ آپ کو خود بخود ملتے جائیں گے، اور سب سے بڑا ریوارڈ جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ریوارڈ دے گی تو وہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں. لیکن جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو یقین جانیں آپ کو ہر ڈسٹرکٹ گورنر سے اور ہر ریجن چیئر پرسن سے آپ کو ایوارڈ ملتے رہیں گے. اور ایوارڈ بھی ایک جسٹ ایک بیسیکلی اپریسیشن ہوتی ہے، جی ایسے کیونکہ سسٹم ہے ایک دنیا کا، انسان ہے نا ہم، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی کام کروں تو اپریشیٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ لائنزم نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو لائن پورا سال کام کرتے ہیں اس سال کے اینڈ پہ ان کو جو ہے نا ایوارڈ دیا جائے، ایک اپریشیٹ کیا جائے، تاکہ اگلا سال جو انہوں نے آنا ہے تو وہ اور حوصلے سے اور زیادہ سے زیادہ کام کریں. تو بیسیکلی یہی مقصد ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی لائن آئیں وہ خوب دل لگا کے لیے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اسی سے اجر دینا ہے. تو باقی ایوارڈ باقی ترقی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی ہمیں باتیں بتائیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر آنے والے کے لیے، ہر سننے والے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی اور بہت ہی تھاٹ پرووکنگ ہوں گی.
تھینک یو ویری مچ. آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میم, پوری ٹیم کا. آل رائٹ ویورز, ہوپ فلی آپ نے اس پروگرام کو بہت انجوائے کیا ہوگا. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اسی طرح بہت ایک سینئر لائنز کے ساتھ کسی بہت معزز مہمان کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. اس دوران میں بالکل مت بھولیے گا ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.